السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے معرکہ نمارق کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے تو آپ کے سامنے ایران اور روم سے جاری جہاد و قتال کے دو میدان سجے ہوئے تھے، جن میں رومی اور ایرانی اپنے جنگی تصور کے ساتھ اور مسلمان اپنے جہاد و قتال کے تصور کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ جنگی تصور میں انسانی ستم کی آمیزش تھی، جبکہ اسلامی جہاد میں خیر خواہی اور اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کا جذبہ شامل تھا۔ اس میں فتوحات اور قتل و غارت کی بجائے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا مقصود تھا، جبکہ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ میں صرف ہیبت، دہشت، فتح اور تباہی پھیلانا مقصود تھا۔ یہی جنگ اور جہاد کا بنیادی فرق تھا جو اس وقت نظر آتا تھا۔ سیدنا فاروق کی خلافت کے پہلے دن ہی لوگ بیعت کے لیے آنے لگے، آنے والوں کا رش لگ گیا۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ آپ نے موقع پا کر مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا، اس میں جہاد کے فضائل اور اہمیت بیان فرمائی۔ اس دور کے روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ یہ دونوں بہت بڑی سلطنتیں تھیں، یعنی اس وقت خود کو سپر طاقت سمجھنے والی یہی 2 طاقتیں تھیں۔ سیدنا ابو بکر کے دور میں سیدنا خالد بن ولید عراق کے تمام سرحدی علاقے فتح کر چکے تھے اور کچھ ہی دنوں میں پورا عراق فتح کر سکتے تھے، لیکن انہی دنوں شام کی مہم پیش آ گئی۔ عیسائیوں نے ادھر جنگ کی زبردست تیاریاں کر لی تھیں۔ ان سے مقابلے کے لیے وہاں مجاہدین بھی کم تھے اور ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم بھیجا تھا کہ فوراً شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جاتے ہوئے سیدنا مثنیٰ بن حارثہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے جانا۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح عراق میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ سیدنا مثنیٰ بن حارثہ صورتحال جاننے کے لیے خود مدینہ آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت شدید بیمار تھے، وہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے۔ آپ نے سیدنا عمر کو ہدایات دیں کہ مثنیٰ بن حارثہ کی مدد کے لیے مجاہدین روانہ کیے جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اب سیدنا عمر نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے جہاد پر خطبہ دیا۔ مجمع میں سیدنا مثنیٰ بن حارثہ بھی تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا، مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کا آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے ضلع ہم نے فتح کر لیے ہیں، ایرانی ہماری قوت بازو کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سیدنا مثنیٰ بن حارثہ کے الفاظ سن کر ابو عبیدہ ثقفی رحمہ اللہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ ان کے ابتدا کرنے کی دیر تھی کہ اب تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو عبیدہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ مجاہدین کا یہ لشکر مدینہ منورہ اور آس پاس کے علاقوں سے چنا گیا تھا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ابو عبیدہ صحابی نہیں، تابعی تھے، لیکن بہت بہادر تھے، پرجوش تھے۔ یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں عراق پر جو حملہ ہوا تھا، اس نے ایران کو چونکا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر اب وہ پوری طرح ہوشیار تھے۔ ایران کی ملکہ ان دنوں پوران دخت تھی۔ اس نے اپنے ملک کے ایک بہادر جرنیل رستم کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اس نے رستم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو عراق سے نکال دے۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ ایک حصے کا سالار جابان کو مقرر کیا، جبکہ دوسرے حصے کا سالار شہزاد نرسی کو بنایا۔ دراصل اس جنگ سے پہلے اہل فارس نے مسلم مجاہدین کے فتح کردہ علاقے کے حالات خراب کروائے تھے۔ اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مارکے کے گرمانے والے یعنی ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ کو نفسیاتی طور پر دبا دیں اور عراقیوں کے دل میں اپنی کامیابی اور فتح کے قوی ارادوں کی پیشگی دھاک بٹھا دیں۔ چنانچہ انہوں نے اندرونی طور پر اپنی قوت مضبوط کی، لاؤ لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کو ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب عراق کے جاگیرداروں کو لکھا کہ اپنے علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف مذہبی آگ بھڑکائیں۔ ایرانیوں نے تمام اضلاع میں ایک نقیب مقرر کیا جو وہاں کے باشندوں کو بغاوت کے لیے تیار کرے۔ چنانچہ جابان کو حکم دیا کہ فرات کے ساحلی علاقوں سے ہوتے ہوئے جنگی مقام نرسی اور کسکر تک پہنچے، تاکہ وہ وہاں پہنچ کر لشکر تیار کریں اور وہاں سے مثنیٰ کی زیر قیادت اسلامی فوج پر حملہ کریں۔ سیدنا مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے یکجا ہونے کی جب خبر ملی تو آپ نے اپنے ہتھیار بند مجاہدین کو ایک مقام پر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف عراقی جاگیرداروں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تمام اضلاع میں ایرانی ہرکاروں نے انقلاب کی آگ بھڑکانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی
اور یکے بعد دیگرے ان کے علاقوں سے شر اور فساد کی خبریں آنے لگیں۔ ابو عبید اور مسنا اپنا اپنا لشکر لے کر غطفان پہنچے اور مورچہ بندی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ناظرین، آپ یہاں یہ دیکھیے کہ اس دور کی سپر پاورز بھی ایسی ہی تخریب کاریاں کیا کرتی تھیں جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامی علاقے کے کچھ ایجنٹ خرید کر وہاں تخریب کاری کرتے، پھر ان کی حمایت کے لیے حملہ کر کے وہاں تباہی و بربادی پھیلا دیتے۔ آج کی سپر طاقت کہلانے والا امریکہ بھی یہی حربے آزماتا ہے، اور اس وقت ان کا حل خلفائے راشدین نے عالمی طاقتوں کی چھتر پریڈ سے کیا تھا، اور آج بھی ان کا حل یہی جہاد و قتال ہے، ورنہ ان کے فریب اور دھوکہ دہی سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ہوا وہ آج کی دنیا کی سب سے واضح مثال ہے کہ جب طالبان نے اپنے محدود وسائل سے انہیں سبق سکھایا تو سپر پاور ویسے ہی دم دبا کر بھاگی جیسا کبھی خلفائے راشدین کے دور میں رومی اور ایرانی دم دبا کر بھاگا کرتے تھے۔ لیکن اب مالی حوالے سے انہیں مشکلات ضرور ہیں، وہ بھی اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ بہرحال میں سیدنا فاروق اعظم کے دور کی پہلی جہادی مہم کی بات کر رہا تھا۔ جابان عراق کا ایک مشہور رئیس تھا، اہل عرب سے اسے خاص دشمنی تھی۔ دوسری طرف شہزاد نرسی کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ یہ دونوں مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے۔ ادھر مسنا بن حارثہ ہیرا تک پہنچ چکے تھے، لیکن پھر جنگی حکمت عملی کے تحت غطفان تک پیچھے ہٹ آئے۔ جابان نے نمارق کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ اپنے لشکر کو لیے اس کی طرف بڑھے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جابان کی فوج کے دائیں بازو پر جوشن شاہ سالار تھا، جبکہ بائیں بازو کا سالار مردان شاہ تھا۔ یہ دونوں مشہور جنگجو تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت جواں مردی سے لڑے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا غیظ و غضب دیکھنے میں آیا۔ آخر ان کے جذبے کے آگے ایرانی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، دونوں سالار وہیں گرفتار ہو گئے۔ مردان شاہ کو اسی وقت قتل کر دیا گیا، البتہ جابان بچ گیا۔ اسے جس مسلمان مجاہد نے گرفتار کیا تھا وہ اسے پہچانتا نہیں تھا۔ جابان نے جب اس کی لا علمی دیکھی تو اس نے چال چلی اور بولا، اس بڑھاپے میں تمہارے کس کام کا ہوں، مجھے چھوڑ دو اور معاوضے میں 2 جوان غلام لے لو۔ مسلمان مجاہد جن کی تربیت تھی اس نہج پر ہوئی تھی کہ جنگ میں کسی بوڑھے، بچے اور عورت کو نقصان نہیں پہنچانا، تو انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی مجاہدین کے گروہ نے اسے پہچان لیا تو شور مچ گیا۔ مسلمان مجاہد کہنے لگے، ایسے بڑے خطرناک دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس پر سیدنا ابو عبیدہ رحم اللہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے تاریخی فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا، اسلام میں بد عہدی جائز نہیں، اس لیے اگر ایک عام مجاہد نے بھی اس سے لا علمی میں معاہدہ کر لیا ہے تو ہم اس کی بھی پاسداری کریں گے۔ اس لیے اب دشمن خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کیسا ہی نقصان پہنچانے والا کیوں نہ ہو، اسلامی حکومت اس کا پاس کرے گی۔ جس مجاہد نے یہ معاہدہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہے، حکومت اسے قبول کرتی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ یوں تاریخ میں یہ واقعہ سنہرے حروف کے ساتھ لکھا گیا۔ ناظرین، یہی جنگ اور جہاد کا فرق ہے جو یہاں بھی دیکھنے میں آیا۔ اس مارکے کے بعد اگلا مارکہ سکاتیہ میں ہوا۔ یہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار پر بٹھانے کے لیے بڑا اہم اور سبق آموز مارکہ ثابت ہوا۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔